ابو لہب نے اللہ کے رسول کی ولادت پر، اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے پر اس نے باندی کو آزاد کیا، لیکن مقصد کو بھول گیا اس نے۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا اس کا مقصد تھا، لیکن اس نے مقصد کو بھولا، لیکن اس نے جو ہے اور طریقے کو اپنایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابو لہب دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسی محبت کریں کہ اللہ کے رسول کو ہمارے طرف سے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہونا۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی جشن نکالے، ہم بھی جلوسیں نکالے، ہم بھی خوشیاں کریں، ہم بھی رسول کے نام پر نعرے بازیاں کریں۔ کیا حضرات صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ میری بات تھوڑی کڑوی ہے، دوا سمجھ کر صبر کر کے پی لینا۔ دوا تلقص لیکن درو پیدا بنس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد میں ناچ گانے کو ختم کروں۔ اب بتاؤ یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے دشمنی ہے؟ شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا، انہیں کہتا ہوگا میں اتنا لوگوں کو برباد نہیں کرے، انہوں خود برباد ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم میں اس ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں بیٹھ کر، کہیں حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت پر جھنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ اب کیا دھمکی دیتی معلوم؟ کون سی میلاد کے بارے میں بولے تو حضرت اسٹیشن میں کمپلینٹ دیا میرا سسرال ہو، کیا بولے ابھی اسے؟ میرا سسرال۔ 3 سال اللہ کے رسول کو ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال اللہ کے رسول کو قید بند بنایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرا اکابرین کی بھی سنت ہے، کہیں ہمیں جیل اور اس سے دھوکہ نہیں دینا اپنا۔ ان دھمکیوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں، حق بات کہو، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو محبت کرنے کا اگر حق دیا ہے تو اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اہل بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن کی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اور جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے پر غیروں سے محبت کرتا ہو، غیروں کے طریقے پر چلتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی کے اندر اور دنیا آخرت میں دونوں جہاں میں ناکامی کا سبب ہے یہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بھی اور دنیا کے ہر فرد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی کے اگر اخلاق ہیں، کوئی تمہارے لیے نمونہ ہے جس کے طریقے پر تم چل کر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو، تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے نظام کو بنایا. ساری دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز فرمایا کہ بھئی اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو، اگر تم دونوں جہاں کے ذلت سے بچ کر عزتیں چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا لو. ہم تمہیں دونوں جہاں کی عزتوں میں دیں گے اور دونوں طرح کی ذلتوں سے ہم تمہیں بچائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کو ہر شعبے میں ضروری ہے. چاہے انسان شادی کرے تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس زندگی میں ہونا ضروری ہے. چاہے بچہ پیدا ہو تو وہاں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے. جوانی پر آئے تو تربیت پر آئے، چاہے زندگی کے ہر شعبے میں کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. انہی کے طفیل، انہی کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی گوشے کے اندر کسی چیز میں اللہ کے رسول نے ہمیں کمی و پیشی نہیں کی. ہر چیز بتا کر گئے. جنازہ کس طرح اٹھایا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جنازے کو کس طرح نہلایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ہر چیز بتایا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں، پاخانہ اور پیشاب کو جاتے ہیں تو پیشاب اور پاخانے میں کس طرح بیٹھا جائے، اور پیشاب اور پاخانے کے اندر بیٹھ کر آدمی کس طرح وہاں پاکی لے. اللہ کے رسول نے ہمیں وہ چیز کی تعلیم بھی دیے ہیں. اور یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، پیشاب اور پاخانہ میں جانے کے بعد آدمی گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں عورت اور مرد کو کس طرح پاکی حاصل کیا جائے، یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بیان فرمایا. بھئی پیشاب کو آدمی گیا، گرمی کا موسم ہے تو کس طرح پاکی حاصل کی جائے گی، کس طرح آدمی این کا ڈھیلا استعمال کرے، گرمی کا موسم ہے تو کس طرح این کا ڈھیلا استعمال کرے. مرد عورت جو ہے ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتائے ہیں. کسی چیز میں اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے کم و پیشی نہیں کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر دنیا میں کوئی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جن سے محبت اگر کوئی بندہ کر لے، اس کی دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے. یہ چیز دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہے آدمی. اور جو بندہ ان سے بغض کر لے، ان سے دشمنی کر لے، وہ دونوں جہاں میں ناکام ہے. اس کی عزتیں بھی لوٹ گئی، اس کی ذلتیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ابو لہب جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. یہ تھا نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللہب کو نازل فرمایا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت کو اللہ نے جو ہے نازل فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے سلسلے میں بھی اس سورت کے اندر بڑی خطرناک عذابات کو اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا ولادت ہوئی، اللہ کے رسول دنیا کے اندر پیدا ہوئے، تو اس وقت ابو لہب نے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خبر دینے والی باندی، ایک باندی اللہ کے رسول کی پیدائش ہو گئی دنیا کے اندر. اس نے ابو لہب کی باندی تھی، وہ ابو لہب کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں عبداللہ جو تمہارا بھائی تھا، اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جو بہت خوبصورت ہے. اب اس وقت ابو لہب نے اشارے سے اس باندی کو آزاد کر دیا. کیا نہیں کیا؟ واقعہ ہم سنتے ہیں. ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا، لیکن اس نے آزاد کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا. اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں یہ سورت نازل فرمایا جس میں اللہ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور ابو لہب دونوں جہاں کے اندر ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنے. ابو لہب دونوں جہاں کے اندر برباد ہو جائے. کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہے. کس کے بارے میں کہہ رہے؟ ابو لہب کے بارے میں کہہ رہے، جبکہ اس نے اللہ کے رسول کی ولادت پر
اللہ کے رسول کے دنیا میں پیدا ہونے پر اس نے باندی کو آزاد کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ جو ہے قرآن میں فرما رہے ابو لہب دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے دنیا کے اندر آنے کو مقصد کو نہیں پہچانا، اس نے خوشی کی، لیکن مقصد نہ پہچاننے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوا نہیں ہوا اس نے۔ میری بات کوئی چھپی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی میں آپ کے سامنے چھپا کر بات کر رہا ہوں؟ بھئی میری بات آپ سمجھے، ابو لہب نے اللہ کے رسول کی ولادت پر، اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے پر اس نے باندی کو آزاد کیا، لیکن مقصد کو بھول گیا اس نے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا اس کا مقصد تھا، لیکن اس نے مقصد کو بھولا، لیکن اس نے جو ہے اور طریقے کو اپنایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابو لہب دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوگا۔ بولا کہ نہیں بولا اللہ؟ تو ہمارے لیے زندگی کے اندر خوشی تو کرنا ہے، لیکن خوشی کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت بھی ہونا ہے، لیکن محبت کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ محبت وہ ہمیں چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے، صحابہ نے ہمیں محبت کی تلقین دی ہے کہ اس طرح محبت کیا جائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے کہ جان بھی چلی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کو وہ گوارا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی یہ صحابی رسول ہے، ان کو کفار نے پکڑ لیا، جب سولی پر چڑھائے تو سولی پر جب سولی پر کھڑا کیے تو تلوار جو اس وقت کفار نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا کر جو ہے تیر مارنے کے لیے کھڑے ہوئے، کہ اس وقت ایک کافر نے حضرت خبیب بن عدی سے کہا، اے خبیب جو تم سولی پر کھڑے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہو، اے خبیب تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہاری جگہ پر الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ رسول ہو جاتے، تمہاری جان بچ جاتی، لیکن تمہاری جگہ پر سولی پر الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ حضرت خبیب بن عدی نے کہا، میرے ماں باپ محمد رسول اللہ پر قربان، میرا خاندان محمد رسول اللہ پر قربان، میری جان محمد رسول اللہ پر قربان۔ جس جگہ محمد بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اس جگہ اپنی جان بچانے کے لیے میں اللہ کے رسول جہاں بیٹھے ہیں ان کے پیر میں کانٹا چبھنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی جان چلی جائے لیکن ان کے پیر میں کانٹا چبھنا مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت تھی، جان بھی چلے جائے لیکن اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے رسول سے محبت ایسی کہ جان چلی جائے لیکن رسول کو تکلیف نہیں ہونا کبھی بھی زندگی میں۔ یہ اسے کہتے ہیں اصل محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے ماں باپ سے محبت کرنے والا، صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ میرے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن صبح میں اٹھتا ہے گھر سے ماں باپ سے پیر پڑتے ہوئے ان کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا، شام کو گھر سے آیا شراب پی کر آیا، ماں باپ کو گالیاں بھی دینے لگا، مار رہا بھی، تو اسے ماں باپ سے محبت والا کہیں گے ہم لوگ؟ ان سے یہ کہیں گے کہ ماں باپ کا دشمن ہے۔ یہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اصل ماں باپ سے محبت ہم اس سے مانیں گے جو واقعتاً جو چیز ماں باپ کو جو ہے تکلیف دینے والی ہے، جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسی محبت کریں کہ اللہ کے رسول کو ہمارے طرف سے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہونا، ایسی محبت اللہ کے رسول سے ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول، جو میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمہیں تعلیم دے، جس کی تمہیں اچھائی کی دعوت دے، وہ چیز تم اپنی زندگی میں اپناؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے تمہیں رکنے کا حکم کرے تم اپنی زندگی کو ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرو، چھوڑو ان چیزوں کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیز جو بندہ اللہ کے رسول کے حکموں کی اتباع کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے رسول کے منع کرنے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے،
اللہ کہہ رہے ہیں وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں میرا ڈر ہو. واتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں میرا ڈر جس کے دل میں ہو وہی بندہ ان چیزوں سے رک سکتا ہے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے اس پر. تو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی صرف زبان سے محبت کے ہم دعوے کریں، اللہ کے رسول سے محبت کا جو ہے ایسا ہم نمونہ پیش کرے کہ اپنی جان بھی اللہ کے رسول کے لیے ہم دینے کے لیے تیار. ایک صحابی اللہ کے رسول حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. اللہ کے رسول دنیا سے وصال ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا اللہ کے رسول کا. حضرت ام عائشہ حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی دروازے کو کھٹکھٹ دی. حضرت ام عائشہ دروازہ کھولی تو دیکھا کہ ایک عورت تھی. کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ کا مجھے ان کی مزار انور دکھا دیجئے، قبر اطہر دکھائیے مجھے. تو حضرت وہ عورت جو ہے قبر اطہر کے پاس آئی، گھر کے اندر تھی قبر، گھر کے اندر آئی، قبر کے پاس بیٹھی، رونے لگی، چلا کر روئی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی جان نکل گئی اس کی. یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کی ہے، ایک مرتبہ حج کیے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے بھی ایک مرتبہ حج کر رہے ہیں، جائیے زندگی میں حج کیجئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا میں مدینہ منورہ کے اندر رہ رہا ہوں، میں اگر مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گیا، کہیں میری جو ہے روح مکے میں قبض ہو جائے تو مجھے وہاں تدفین کیا جائے گا، لیکن رسول اللہ کے علاقے سے میں چھوٹ جاؤں گا، رسول اللہ کے جو ہے ان کے محلے سے میں چھوٹ جاؤں گا. لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول نے میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیے، میں نے حج ادا کر لیا، اللہ کے رسول کی سنت میں نے ادا کر لیا، لیکن اب میں جو ہے باہر نکلنا نہیں چاہتا، چلے گیا میں انتقال ہو گیا تو مدینے کی زمین سے محروم ہو جاؤں گا میں. یہ اللہ کے رسول سے محبت کا صحیح طریقہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں محبت کا طریقہ بھی بتایا اور محبت کا ڈھنگ بھی بتایا ہے، ہمیں کس طرح محبت کیا جائے، کس طریقے پر ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ساری چیزوں کی وضاحت اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. اور حضرات صحابہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنے والے تھے، اپنی جان کو بھی قربان کرنے والے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو ذہن میں رکھنا. جنگ بدر کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان کیا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سر کے بال ہے. کیا کہنے لگی؟ یہ میرے سر کے بال ہیں، یہ سارے مدینے والے آپ کے لیے جنگ کے لیے اپنا مال قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں. میں غریب عورت، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں غریب عورت ہوں، میں کیا دے سکتی ہوں؟ تو میرا اپنے سر کے بال نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا کر سکتے ہیں ہمیں اسے لے کر؟ اس عورت نے کہا کہ نبی جی میں جانتی ہوں میرے بال کوئی کام نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے گھوڑے میں، مجاہدین کے گھوڑے میں میرے بال جو ہے رسی کے طور پر کام تو آ سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. اور اسی طرح ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، جنگ احد کا اعلان ہوا کہ بھی احد کے میدان میں ہمیں جانا ہے، جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے. سارے لوگ جو ہے جو کچھ ہو سکے لا کر تعاون کرو. تو کچھ لوگوں نے جو ہو سکا سب تعاون کیے. ایک عورت آئی، 2 مہینے کا بچہ اللہ کے رسول کے قدم مبارک میں رکھ دی. 2 مہینے کا بچہ اللہ کے رسول کے قدم مبارک میں رکھ کر کہنے لگی اے نبی جی میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرا شوہر تھا، میں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، میرے بچے تھے بڑے، میں نے قربان کر دی، یہ میرا چھوٹا بچہ 2 مہینے کا بچہ ہے، اس کو لے جائیے جنگ میں استعمال کیجئے. اس کو کہتے مہینہ کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا یہ تیرا بچہ مجھے جنگ میں کیا کام آ سکتا ہے؟ یہاں جنگ لڑی جاتی ہے، جان قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتی ہوں میرا یہ 2 مہینہ کا بچہ کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن میں یہ بات بھی جانتی ہوں کفار آپ کی طرف کوئی تیر پھینکے میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا، آپ کے بچاؤ میں آ سکتا ہے. یہ محبت عشق رسول حضرات صحابہ کرنے والے تھے. اب اصل موضوع پر میں آنا چاہتا ہوں. حضرات صحابہ کو 12 ربیع الاول کی محبت معلوم نہیں تھی ان کو.
معلوم تھی نہیں تھی؟ میری بات تھوڑی کڑوی ہے، لیکن میری اس بات کو آپ جو ہے یہ کیمیا سمجھ کر، دوا سمجھ کر صبر کر کے پی لینا، تاکہ آپ کی دنیا آخرت بن جائے۔ اس لیے جو ہے چہل سبق ایک کتاب ہے، اس میں ایک جملہ لکھا ہے، دوا تلقص لیکن درو پیدا منست۔ اس میں ایک بات لکھا ہے، دوا کڑوی ہے لیکن پی جاؤ، اس سے تمہاری دنیا آخرت میں شفا ہو جائے گی۔ اب ہم اصل موضوع پر بات کریں گے، حضرات صحابہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، کیا ان کو 12 ربیع الاول کے اللہ کے رسول کی ولادت کا ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی جشن نکالے، ہم بھی جلوسیں نکالے، ہم بھی خوشیاں کریں، ہم بھی رسول کے نام پر نعرے بازیاں کریں۔ کیا حضرات صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں حضرات صحابہ نے کیے اس چیزوں کو؟ کیوں حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر نبی کے نام پر، عشق کے نام پر گلی کوچوں میں ناچنا نہیں کیے؟ بتاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو اس کی اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بتانا کوئی ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے دین کا حصہ نہیں سمجھا اس کو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کیسے بیٹھتے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کس طرح تھے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کس طرح لوگوں کو دیکھتے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پاخانہ کو کس طرح بیٹھتے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی یہ تاریخ کب ہے؟ کہاں حدیث میں کیا حضرات صحابہ نے نسبت کی تعلیم دی ہے؟ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بھئی دیکھو، ایک بات ذہن یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے حکم میں نافرمانی کرنے والا انہیں کافر ہو جاتا، انہیں اسلام سے نکل جاتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑنے والا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑنے والا انہیں اسلام سے نکل جاتا۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کے نام کی خوشی نہ منائے انہیں اسلام سے نکلتا نہیں نکلتا۔ اب چند لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے لہٰذا ہم خوشی منائیں گے۔ اب دعویٰ یہ کیا جاتا ہے جو بندہ خوشی نہ کرے انہیں اسلام سے نکل جاتا ہو۔ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی نہ کرنے والا اسلام سے نکلتا، ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے۔ لیکن خوشی کا طریقہ بھی ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس طرح گلی کوچوں میں نکل کر جو ہے صحابہ کو دعوت دی تھی۔ میرے بھائیوں، بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا دنیا سے جاتے وقت، بھئی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے نبی جی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ اب یہ آیت ہمارے سامنے پیش کر کہتے ہیں اللہ نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا۔ کون سی آیت؟ اس آیت کو پیش کر کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ دنیا کا کوئی مفسر مجھے بتاؤ جس نے اس آیت کو رکھ کر اس نے یہ کہا ہو اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی منانا اس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے؟ بھئی قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کے نام پر خوشی منانا کہیں خدا کی قسم اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی جی اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی منائیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ بھئی میں آپ کے سامنے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی یا آپ پر نازل ہوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پر نازل ہوئی یا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر نازل ہوئی یا کسی صحابی پر نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی آیت ہی؟ کس پر نازل ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ قرآن کس پر اترا؟ اللہ کے رسول پر اترا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ آیت سمجھنے آئی ہے کیا کہ اللہ کے رسول کو یہ آیت جب اتری تو حضرات صحابہ کو بولتے نہیں بولتے اے میرے صحابہ اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے لہٰذا تم میری پیدائش کے نام پر خوشی مناؤ،
اللہ کے رسول بولتے نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولے اللہ کے رسول؟ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا اے نبی جی ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہے تو اللہ کے رسول ہمیں کیوں نہیں بتائے 12 ربیع الاول کے نام پر ناچو؟ کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ چلیے ایک طرف سے مانیں کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں بتائے، کچھ باتیں نہیں بتائے، چلو مانیں۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے نہیں بنے خلیفہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے اتنے بڑے عاشق جس کی کوئی مثال پیش نہیں کرتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول کے بعد 100 سال تک حضرات صحابہ دنیا کے اندر موجود تھے۔ آخری صحابی کا جو انتقال ہوا 100 سال کے وقت ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، میرے بعد میرے صحابہ کا، میرے صحابہ کے بعد میرے تابعین کا، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 زمانوں کا ذکر فرمایا، تو ان 3 زمانوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ان کو معلوم نہیں تھی کیا؟ میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین لکھے ہیں۔ حضرت نے اس میں خود لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ولادت کا جو تاریخ ہے وہ 8 محرم ہے۔ کہتے تاریخ 8 محرم۔ سب سے بہترین سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھے ہیں اللہ کے رسول کے جو ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، انتقال کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ کہتے تاریخ 12 ربیع الاول۔ اور جس تاریخ کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت کی تاریخ میں جب اختلاف ہو جائے، حتمی بات ہمارے سامنے کوئی پیش نہ کر سکے، بتاؤ اس تاریخ کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے؟ بھئی کوئی کام بندہ کر رہا، کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ میں آپ کرنا چاہ رہے تو ہمیں کوئی تاریخ پہلے طے تو کرو۔ آپ شادی کر رہے ہیں تو تاریخ طے کرو، سفر میں جا رہے ہیں تاریخ طے کرو، صحیح تاریخ طے کرو آپ۔ اب کوئی بندہ تاریخ طے نہیں کر رہا، کوئی بندہ صحیح تاریخ طے نہیں کر رہا تو اس کام میں کوئی مضبوطی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول کی ولادت کی تاریخ صحیح تاریخ کوئی طے تو کرے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کے بارے میں لکھے ہیں، اللہ کے رسول کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور اللہ کے رسول کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہے۔ کون لکھے ہیں؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بریلوی مسلک جن کی اتباع کرتے ہیں لوگ، جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ جن کو اپنا امام مانتے ہیں، انہوں اپنی کتاب کے اندر کیا لکھے ہیں؟ اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی، اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے، یہ تاریخ ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے رسول 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی انتقال ہوا ہے۔ کون لکھے ہیں؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، جن کے مسلک کو بریلوی والے مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کے نام پر کبھی جلوس نہیں نکالا۔ انہوں نے کون نہیں نکالا؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی زندگی میں کبھی بھی جلوس نہیں نکالا انہوں نے۔ اب یہ جلوس کا سلسلہ ہوا کہاں سے؟ ایک مختصر میں تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو جو خوشی مناتے ہیں، ایک مختصر میں تاریخ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد 600 سال، 6 صدی کے بعد، کتنے صدی؟ 6 صدی کے بعد ایک بندہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین تھا، یہ بندہ رافضی تھا۔ کون تھا یہ؟ رافضی تھا۔ اس نے سب سے پہلے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی انتقال کی خوشی میں سب سے پہلے اس نے جشن بنایا۔ کیا کیا اس نے؟ جشن بنایا۔ 12 ربیع الاول یہ اللہ کے رسول کا انتقال کا تاریخ ہے، یہ انتقال کی تاریخ۔ سب سے پہلے صلاح الدین، یہ تاریخ ذہن میں رکھنا، آپ کو کوئی ایسی تاریخیں نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو تاریخ۔ آپ تاریخ لکھ کر رکھنا، کوئی بھی آ کر آپ کے سامنے پوچھے دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں ان کو۔
सबूत मेरे पास भेजे, मैं बताऊंगा उसे। सबसे पहले 6 सदियों के बाद सलाउद्दीन एक बंदा आया, रावजी था, ये अल्लाह के रसूल का दुश्मन था। इसने सबसे पहले मीलाद की वजूद दुनिया के अंदर शुरू किया, और उस दिन वो अपने कौम के पैसों को उस दिन रात में शराब, कबाब, लड़कियों की जिनाकारी में, नबी के इश्क के नाम पर उड़ाता था। वो रात में वो देखा देखी हमारे मुसलमानों के अंदर भी 1930 के बाद हिंदुस्तान के अंदर मीलादुन नबी के जुलूस शुरू हुए हैं। इससे पहले 1930 तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जुलूस नहीं निकलते थे, खुशी नहीं मनाते थे इस तरह। तो मेरे भाइयों, बताने का मंशा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो 12 नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल है। 12 तारीख को अल्लाह के रसूल के इंतकाल की तारीख है। आज हम जो खुशी मना रहे वो अल्लाह के रसूल की विलादत पर खुशी मना रहे या इंतकाल की खुशी मना रहे? मुझे बताओ। इंतकाल की खुशी मना रहे, नहीं मना रहे हमारे मुसलमान? इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से इस्तगफार करो। मेरे अल्लाह, जिस नबी के नाम पर मैंने कलमा पढ़ा है, मैं उस नबी के नाम पर, इश्क के नाम पर मैं जो है अल्लाह के रसूल की इंतकाल की खुशी मना रहा हूं। अयाज़ुबिल्लाह सुम्मा याज़। तो इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो। और इसी के साथ साथ जश्न के नाम पर, मीलाद के नाम पर हमारे मुसलमानों के अंदर क्या क्या खुराफात जानते हैं आप? जानते नहीं जानते आप? नबी की मोहब्बत के नाम पर, भाई जिस नबी ने दुनिया के अंदर आने के मकसद को बताया, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया में पैदा होने का मकसद यह है कि दुनिया से रस्म और रिवाज को खत्म करूं, शिर्क व बिदात को खत्म करूं, नाचने गाने को खत्म करूं। आज हमारा मुसलमान मीलाद के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहा हजरत? बिदातें करना नहीं कर रहा है, नाचना गाना करना नहीं कर रहा है। मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि नौजवान लड़कियां भी नौजवान लड़कों के साथ मीलाद के दिन नाचना गाना भी कर रहे हैं। ध्यान से हो रही नहीं हो रही? आज सुबह की बात में कह रहा हूं, किताब लेकर मैं पढ़ रहा था घर में बैठकर, मेरे घर के पास सामने किसी बंदे ने इतना जोर से डीजे बजा रहा, छम छम के गाने शुरू हो गए, पूरे छम छम के गाने। पुलिस वाला आकर बोला तो भी बंद नहीं कर रहा उन्हें। अब बोल रहा साहब जाओ, क्या भी नहीं, कुछ पैसे देकर भेज डाला, फिर नाचना गाना शुरू। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा दुनिया में पैदा होने का मकसद मैं नाच गाने को खत्म करूं। लेकिन ये बंदा अल्लाह के रसूल के नाम पर, हमारा मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को नाचना गाना कर रहा, नहीं कर रहा। अब बताओ, ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, दुश्मनी है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों से रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार में जा रहे थे, नाचने की आवाज आई, गाने की आवाज आई, म्यूजिक की आवाज आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों में उंगलियां रख लिए, अपने कानों में उंगलियां रख लिए। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाने बजाने से अल्लाह के रसूल को नफरत थी। लेकिन आज हमारा मुसलमान मीलाद के नाम पर गली कूचों में देखो नाचने गाले को फिर रहा है। अब इसे नबी का मोहब्बत कहते हैं, नबी का मोहब्बत करने वाला कहेंगे या नबी और नबी का दुश्मन हमें उसे कहेंगे। अब हमारे मुसलमान क्या बोलती है मालूम? उसे बंद करे तो क्या बोलती है हमारे मुसलमान? इन्हें नबी का दुश्मन जी इन्हें कहती है। यश ना बोलते थे सबसे पहले, जाको रुकाओ तुम्हें देखेंगे कौन थे भी। सबसे पहले क्या बोलते मोहल्ले में? इन्हें नबी का बड़ा दुश्मन इन्हें बोलते। नहीं बोलते हजरत? आप ही तो जानते हैं पूरे। कोई जाकर कहे कि भाई इस तरह की गलत हरकतें ना करो, नाचना गाना ना करो, ये नाच गाने को खत्म करो, ये डीजे निकालो, उन्हें बोलता इन्हें नबी का बड़ा दुश्मन। इन्हें कौन बोलता है? इन्हें नबी का बड़ा दुश्मन। इन्हें सर्टिफिकेट देना तो समझना, इसकी सर्टिफिकेट से कहता हमारी जन्नत जहन्नम बन रही है। भाई जिस नबी से मैं मोहब्बत करने वाला हूं, मेरा हुलिया देख लें आप, वाकईतन मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं नहीं हूं। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाचने गाने को अल्लाह के रसूल ने लानत किया। आज वही चीजें हमारा मुसलमान करते हुए कहता है मैं रसूल से मोहब्बत कर रहा हूं। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुफ्फार दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल को पत्थर मारकर अल्लाह के रसूल को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाए होंगे, एक मुसलमान कलमा पढ़कर अल्लाह के रसूल के दिल पर कैंची की तरह कतर रहा और ये कह रहा कि मैं रसूल से मोहब्बत करने वाला। अब इसे मोहब्बत वाला कहेंगे। और एक बात जहन में रखना, शैतान भी खुश होता होगा, इन्हें कहता होगा मैं इतना लोगों को बर्बाद नहीं करे, इन्हों खुद बर्बाद हो रही देखकर।
इन्हें खुद बर्बाद हो रही हैं देखकर। और यहां तक हमारे मुसलमानों के अंदर है, मीलाद के दिन केक तक काट रहे हैं हजरत, केक तक काट रहे हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, उस केक के ऊपर लिखे हैं हैप्पी बर्थडे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं, उस नबी के नाम पर छुरी चला रहा उन्हें बैठकर वहां केक पर। एक मुसलमान का दिल गवारा करता है इस बात को। बड़े शौक के साथ हमारे नौजवान वहां खड़े होकर पटाखे भी उड़ा रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत कर रहे हैं। और नबी के नाम पर छुरी चलाने वाला ये नबी का आशिक हो सकता है? इन्हें अल्लाह से तौबा करो, कहीं ऐसा ना हो कि इन हरकतों की वजह से अल्लाह हमारे इल्म को भी छीन ले, अल्लाह हमारे ईमान को भी छीन ले। मरने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान काफिर होते हुए मर जाए। भाई बास चीजें ऐसी होती हैं, बास चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह को इतना गुस्सा दिलाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल से इतना नाराज होते हैं, उसके ईमान को अल्लाह निकाल लेते हैं बाहर, उसे खुद एहसास नहीं होता। अब हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही? 12 रबीउल अव्वल के नाम पर पटाखे रात के 12 बजे में देखा, रात 12 बजे। मैं रात के 2 बजे घर को आया किसी काम से, घर से आया, मैं कहीं मीटिंग में था, बाहर घर को आया, रात के 2 बजे गली में आवाजें आ रही, दरवाजा खोलकर बाहर फिर देखा तो कुछ नौजवान बच्चे झंडियां लगा रहे। अब उन्हें क्या कर रहा मालूम? झंडियां लगाते लगाते उन्हें उसकी मां को गाली दे रहा, इन्हें इसकी मां को गाली दे रहा। क्या भाई, वहां लगा रहे, उन्हें वहां लगा रहे, उन्हें वहां लगा रहे कहते। ये हमारे मुसलमानों के हालात हैं। और क्या रिवायत पेश करती मालूम? एक रिवायत पेश करती, झंडियां लगाने वालों के सिलसिले में एक रिवायत पेश करती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में पैदा हुए, अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर हजरत जिब्राइल ने काबे पर झंडा लगाए। आप रिवायत सुने नहीं सुने इस बात को? कई लोग रिवायतें पेश करते, हदीस पेश करते, अल्लाह के रसूल पैदा हुए, काबे पर झंडा लगाया गया, इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस से साबित है कि हम भी अल्लाह के रसूल की विलादत पर झंडा लगाएंगे। खुदा की कसम मैं इस मिंबर रसूल पर कह रहा हूं बैठकर, कहीं हदीस से साबित नहीं कि अल्लाह के रसूल की विलादत पर झंडियां लगाई गई हो, कहीं साबित नहीं ये चीजें। कितने पैसे बर्बाद हमारे मुसलमानों के, कई बेवा को हमारा मुसलमान जाकर खर्च कर रहा। भाई 5 रुपए खर्च क्यों ना हो, जाकर किसी बेवा को आप दे दो, बेवाओं की खिदमत करो। गुज़िश्ता जुमा मैं आप हजरात के सामने वो हदीस में बयान किया कि अल्लाह के रसूल के दुनिया में पैदा होने का मकसद क्या था, कि अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर पैदा होने का मकसद क्या था? यतीमों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, बेसहारों की खिदमत। इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जाकर देखो आज पूरी झंडियां जो है नाले में पड़ी हुई रहती हैं, कलमा लिखा हुआ रहता है, नीचे नाले में पड़े। लेकिन कोई मुसलमान के दिल में ये थोड़ी सी भी बात गवारा करती है, उन्हें जाकर उसे मना करे, थोड़ा जाकर बोले तो बस उन्हें वो रोबदार को बुला लेकर जाता, उन्हें वो रोबदार को बुला लेकर जाता, पूरे रोबदाना लड़ाया शुरू। बोलते कि नहीं बोलते? उन्हें क्या बोलता, मैं कितना बड़ा मालूम तुम ना, मेरे खिलाफ तुम्हें बोले कि हजरत कहता हूं, बोलता नहीं बोलता। गुज़िश्ता साल में एक जगह बयान को गया था, बयान में जो है इसके बारे में मुखालफत में किया, तो एक बंदा मुझे कह रहा कि हजरत में तुम्हें कौन मालूम? बोला कौन भाई, इंसानी तो है। उसने बोला हजरत तुम्हें मीलाद के खिलाफ बयान दिए, ले जा स्टेशन में डाला। तू गया, बोला मेरा ससुराल वो, क्या बोला हमें उसे? मेरा ससुराल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल अबू तालिब की घाटी में जेल में डाला गया। अल्लाह के रसूल को कितने साल? 3 साल अल्लाह के रसूल को अबू तालिब की घाटी में 3 साल अल्लाह के रसूल को कैदबंद बनाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे अकाबिरीन साल पूरी जिंदगी जेलों में गुजार दिए, ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मेरे अकाबिरीन की भी सुन्नत है। कहीं हमें जेल और इससे धोखा नहीं देना हमना। अब क्या धमकी देती मालूम? कौन थे मीलाद के बारे में बोले तो हजरत स्टेशन में कंप्लेंट दिया होती तुम ना, पहले ये इतना धमकी देते सो हम ना। इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं। बात समझ में आ रही? अल्लाह से डरो, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। हक बात कहो, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। रसूल से मोहब्बत का दावा यही है कि हर बुरी चीज जो मेरे बाप के इंतकाल पर कोई बंदा खुशी मनाए, मुझे ये चीज गवारा नहीं। अल्लाह के रसूल के इंतकाल पर खुशी मनाए, हमें ये बात गवारा दे सकती है? गवारा दे सकती है हमें? ये हमें इस चीज का गवारा नहीं दे सकती ये बात। तो इसलिए मीलाद के नाम पर खाने तकसीम। अब मैं एक बात ये भी कहता हूं, गुज़िश्ता साल में देखा एक जगह जा रहा था, मीलाद के नाम पर देख्शा का खाना लाकर चेंबरों के पास, नालियों के पास फेंक रहे। बोला भैया क्यों? हजरत मीलाद को बने थे, कौन भी नहीं लिए, ला को फेंक रही हजरत। इसकी बेहुरमती है कि नहीं है? कितने हमारे मुसलमान भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर आप कुछ बांटना चाह रहे, अच्छी बात है,
صدقے کا مطلب یہ ہے کہ غریب کی ضرورت کو پورا کرنا. صدقے کا مقصد ہے کہ نہیں بھئی؟ صدقے کا مقصد کیا؟ غریب کی ضرورت پورا کرو. غریب کو آپ پیسہ دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اس کے گھر میں پہلے چاول کے موٹے پڑی، پھر لے جا کو کھانا بھر رہی، انہیں کھاتا ہونے یا پھینکتا روڈ پر لے جا کو. یہ صدقے کا مقصد نہیں رہا. صدقے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی ضرورت کو پوری کرو. غریب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پیسہ دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میلاد کے نام پر ناچنا گانا یہ چیزیں ختم کرو. ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں، بڑے دل سے بات کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، کوئی برا نہ مانے. گنیشا کی عید گزر رہی نہیں گزر رہی ان کی؟ گلی کوچے میں دیکھو اتنے ڈی جے انہوں نے ڈالیا. ہمارا مسلمان نبی کے نام پر اتنے ڈی جے ڈالنے کو ناچنے کو پھر رہا ہوں. اتنا نے گنیشا کے سامنے نہیں ناچا. ہمارا مسلمان نبی کے نام پر گلی کوچوں میں ناچ رہا. خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر رہا، انہیں اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا. سونے یہ چیزوں کو ختم کرے. کچھ نوجوان لڑکیاں جلوس کو دیکھنے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہمارا نوجوان لڑکیاں جا کر وہاں کھڑے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ان چیزوں کو بھی روکو. اپنی بچیوں کو گھروں میں رکھو. یہ جلسے جلوس کے اندر نہ بھیجو. ان چیزوں سے روکو. ایک چیز آخری بات، کئی لوگوں نے مجھے فون پر بھی سوال کیا، کئی لوگوں نے میسج پر بھی سوال کیا، کئی لوگوں نے مجھے انفرادی بھی سوال کیا. حضرت اللہ کے رسول کی 1500 کی سال کی اللہ کے رسول کے نام پر جشن منا رہی حضرت، کیا اس میں شرکت کرنا نہیں کرنا؟ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں حضرت؟ کہاں کر رہی ہیں؟ کہاں کر رہی ہیں معلوم نہیں. پیلس گراؤنڈ کے اندر اللہ کے رسول کی 1500 سال کی برتھ ڈے منایا جا رہا. کیا منایا جا رہا؟ برتھ ڈے منایا جا رہا. 1500 سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے، لہٰذا ہم اس کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر برتھ ڈے منائیں گے. آج مغرب کے بعد سے اس کا اجلاس شروع ہو رہا. کئی ہمارے نوجوان، کئی ہمارے مسلمان ان جلسوں کے اندر بھی شرکت کر رہے ہیں. میں جلسوں سے مخالفت نہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کی مخالفت نہیں. اللہ کے رسول کی سیرت پر بیان کرو. ہم اللہ کے رسول کے بالوں کے فضائل کو بیان کرنے کو بھی ہم ثواب سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کے چلنے پر بیان کرو، ہم اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں. لیکن ثواب کا طریقہ بھی ہوتا ہے، سیرت کو بیان کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. 1500 سال کا جو ہے وہاں جلسہ کر رہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ اسی قوم میں ہے. برتھ ڈے کرنا، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ حضرت؟ غیروں کا طریقہ. ہے کس کا طریقہ؟ غیروں کا طریقہ ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عیسائیاں اللہ کے رسول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر ان کو بیٹا بنا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری محبت میں آ کر مجھے بھی اللہ کا بیٹا نہ بناؤ. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے خالف الیہود والنصارى، اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہودیوں کی اور نصارہ کی مخالفت کرو. برتھ ڈے کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا شیبہ ہے. آج ہمارا مسلمان اس جلسے میں جا کر کیا ثابت کرنا مجھے بتاؤ. اس لیے ان سب چیزوں سے بچے رہو، دور رہو. شریعت کے نام پر بے حرمتی سے بچ کر رہو، شریعت کے پابندی کرو. اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اور اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. دعا کرو کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول سے محبت، صحیح طریقے سے محبت نصیب فرمائے، صحیح ڈھنگ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.